علیہ وسلم کی حدیث امام مسلم رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کپڑے اچھے ہیں، مال اچھے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اسی کو ترقی کا ذریعہ سمجھ لینا، اسی کو کامیابی سمجھ لینا، یہ ہرگز اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ یہ ترقی اور کامیابی کے ذریعے تو ہو سکتے ہیں، یہ منزل پہ لے جانے کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں، نشانے منزل تو ہو سکتے ہیں، منزل نہیں ہے۔ منزل تو اللہ کی رضا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یاد رکھو کہ جس کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، وہی حقیقی کامیاب انسان ہے۔ جسے کہہ سکتے ہیں آپ سکسیسفل مین کہ دنیا میں کامیاب ترین انسان کون ہے، کامیاب ترین حکومتیں کون سی ہیں، جو ہر لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے سب سے بڑی بات ہے اخلاق اور کردار کے لحاظ سے عروج پہ پائے۔ ہم نہیں کہتے، جاوید چودھری کا میں کالم پڑھ رہا تھا، احمد ندیم قاسمی کا بھی میں نے پڑھا، کہتے ہیں میں جاپان میں گیا، میں ناروے کا سفر کیا، میں نے جرمنی کا سفر کیا، میں نے ہر وہ خوبی دیکھی جو پاکستان میں ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے میں نے ہر چیز دیکھی، لیکن میں جب ان کی زندگی کے اندر میں ان کے گھروں میں داخل ہوا تو میں نے رشتوں کا جو تقدس، رشتوں کی جو پاکیزگی، جو ماں باپ اور بہن بھائیوں میں جو رشتوں کی محبت اور الفت اور اپنائیت ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کے غم و خوشیوں میں جو بندہ شریک ہوتا ہے، جو رشتوں میں مٹھاس اور پیار ہوتا ہے، میں نے اس چیز کی سب سے زیادہ وہاں پہ کمی دیکھی۔ تو مجھے اس لحاظ سے پاکستان سب سے زیادہ اوپر نظر آیا کہ میرا ملک سب سے زیادہ اس میں ہے۔ ہاں اس میں ہم فخر کرتے ہیں، اس میں فخر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت خامیاں ہیں، بہت خامیاں ہیں، آج بھی یہاں پہ شرم و حیا ہے، الحمدللہ آج بھی یہاں پہ شرم و حیا ہے، رشتوں کا تقدس ہے، ماں باپ کا احترام ہے، اولاد کا آج بھی الحمدللہ جتنا یہاں پہ خیال کیا جاتا ہے تربیت کے لحاظ سے دنیا کے کسی ملک میں نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ تو سامعین محترم، جہاں اسلام نے بہت کچھ چیز سکھائی ہے، وہاں اسلام نے ہمیں جو سب سے زیادہ اس چیز کا ہمیں تاکید کی ہے اور اس کا ہمیں حکم دیا ہے وہ شرم و حیا ہے، اور یہی آج کا موضوع ہے۔ کیونکہ آج ایک دن ایسا گزرا ہے 14 فروری کے لحاظ سے، الحمدللہ میڈیا کے حد تک کچھ ہے، آج بھی اگر آپ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں میں، ہمارے بازاروں میں جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کرتا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کسی جگہ پبلک پلیس پہ، کالج اسکول کے بعد اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں، اکا دکا واقعات، لیکن جس طرح میڈیا میں اس کو بتایا جاتا ہے یا جس طرح پوری دنیا جو اس میں مبتلا ہے، الحمدللہ ہمارے اندر یہ ابھی تک گند نہیں آئی، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے، شرم و حیا۔ اہل مغرب تو چاہتے ہیں، یورپ تو چاہتا ہے، امریکہ تو چاہتا ہے، انڈیا تو چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بہیائی اور فحاشی اور یعنی پھیلے۔ اندرا گاندھی نے 1971 میں کہا تھا کہ جب اس نے پاکستان کو دو لخت کیا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، مغربی پاکستان الگ ہو گیا، اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد پاکستان میں حملہ نہیں کریں گے۔ ہم نے دیکھ لیا 65 کی جنگ میں دیکھا، 71 کی جنگ میں بھی دیکھ لیا، 48 کی جنگ میں بھی دیکھ لیا کہ مسلمان دے کر آپ حملہ کریں گے، مسلمان دے کر آپ لڑائی کریں گے، کبھی بھی لڑ کر اس کو فتح نہیں کر سکتے، کبھی اس کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ اس پہ ایک اور حملہ کرو، تہذیب کا حملہ کرو، اس پہ شرم و حیا پہ حملہ کرو۔ کیوں؟ جب اس قوم کے اندر جتنی غیرت اور شرم و حیا رہے گی، جذبہ جہاد بنا رہے گا۔ تو لہذا جو چیز ان کو لڑنے میں آمادہ کرتی ہے وہ ان کی غیرت ہے، ان کی غیرت پہ حملہ کر دو۔ جب ان کی غیرت ختم ہو جائے گی، شرم و حیا بڑھ جائے گا، تو پھر ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لڑے بغیر ہمارے غلام بن جائیں گے، لڑے بغیر غلام ہو جائیں گے۔ اور آج باقی ایسا ہوا ہے کہ ہماری قوم لڑے بغیر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ہم حسین زیادہ ہو چکے ہیں۔ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں نہیں بنائیں گی، لیکن دوسری طرف ایک تاریخ پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نے لڑے بغیر امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، ہم نے لڑے بغیر انڈیا کے کلچر کے آگے، ہم نے لڑے بغیر یورپ کے کلچر کے آگے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے، یہاں پہ ہم شکست کھا گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ جس قوم کو اگر آپ نے غلام بنانا ہے وہاں پہ فحاشی اور عریانی کو فروغ دے دو، بس فحاشی اور عریانی کو جب فروغ دیں گے تو آپ پھر لڑ نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ
کہ حال ہی میں ریسرچ کی، امریکہ جو شکست کھا کے افغانستان سے گیا، اس نے اس میں ایک صحافی تھا، اس نے ریسرچ پیپر پورا اس نے آرٹیکل لکھا یار کیا وجہ ہے افغانستان میں آ کر برطانیہ شکست کھا کے بھاگ گیا 1800 کچھ میں، روس آیا شکست کھا کے بھاگ گیا، اور دنیا بھر کی ٹیکنالوجی لے کے ہم آئے، 80 ممالک لے کے ہم آئے۔ آپ کو پتا ہے جو نیٹو کا اتحاد تھا وہ 80 ممالک کا تھا، 80 ممالک کی فوج لے کے ہم آئے، ہم نے 19 سال ہر حربہ آزمایا، ہم نے افغانستان کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ افغانیوں کے اندر جو تھی نا، وہ جو چیز تھی ان کے اندر، وہ غیرت و شرم و حیا تھی، وہ اس کو سمجھوتا ہی نہیں کرنے دیتی تھی کہ ہم کسی کی غلامی کریں۔ اس چیز کے اندر ہمارے اندر کمی تھی۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اچھی تھی، ان سے بہتر تھی، ہمارے پاس جہاز تھے، ہمارے پاس ویپن تھا، ہمارے پاس فوج تھی، دنیا کی بہترین لڑاکی، ہر طرح کی سیٹلائٹ ہوتے ہمارے پاس میسر تھی۔ اگر ہمارے پاس نہیں تھا، جو جذبہ ان میں تھا وہ ہم میں نہیں تھا۔ وہ جذبہ کون بیدار کرتا ہے؟ وہ آپ کا اسلام بیدار کرتا ہے، وہ آپ کا اسلام بیدار کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ جب تک ملا سے مراد اسلام، جب تک ان میں اسلام رہے گا، ان کے اندر غیرت و شرم و حیا رہے گی۔ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو۔ تم اسلام کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں پھر ختم کر سکتے ہو، فرنگ کی تہذیب لے کے آ جاؤ، یورپ کا کلچر لے کے آ جاؤ۔ جس دن ان کے گھر گھر میں یورپ کا کلچر پہنچ گیا، ان کی فیشن انڈسٹری یہاں پہ پہنچ گئی، نوجوان ان کے دل دادا ہو گئے، اس دن سے اسلام جو ہے یہاں سے مٹ جائے گا۔ اسلام کو کوہ دمن سے نکال دو، یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 69، ایک حدیث میں 70 شعبے ہیں، ایمان کے 70 شاخیں ہیں، 70 برانچز ہیں۔ والحیاء من الایمان، اور یاد رکھو جو حیا ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اسلام کی جو شاخیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ حیا ہے۔ اب حیا کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں حیا؟ امام راغب اصفہانی نے کتاب لکھی ہے عربی کے اندر، عربی لغات، عربی الفاظ مانی کے اوپر، انہوں نے کہا حیا کہتے کس کو ہے؟ حیا اس جھجک، اس جذبے کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے اور نیکی کرنے پہ آمادہ کرے۔ مختصر کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرنے پہ اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچانے پہ جو جذبہ بیدار ہوتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت تعریف ہے۔ ہمارے یہاں حیا کا بس مختصر سا معنی ہے چہرہ ڈھانپ لیا، یہ تھوڑا سا شرما لیا، آنکھیں جھکا لی، اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہ حیا کی چھوٹی تعریف ہے، یہ حیا کی بہت معمولی قسم ہے۔ سب سے بڑا حیا یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق مالک رازق ہے، اس کے ساتھ وفا کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی لیے کہا کہ سب سے بڑا بے شرم کائنات میں بے حیا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، کہ وہ اللہ رب العزت کا کھا پی کر اللہ رب العزت کی حقوق کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا مشرک سب سے زیادہ بے حیا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف کیسے کرتے تھے مشرک؟ کیسے کرتے تھے؟ برہنہ ہو کے کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ شرک جو ہے انسان کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی ہے، اور توحید انسان کے اندر غیرت کو دیتی ہے۔ تو انسان جتنا جتنا اللہ کا وفادار ہوتا جاتا ہے، اتنا اتنا اس کے اندر غیرت و شرم و حیا بیدار ہوتی جاتی ہے۔ تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی معصیت سے جو جذبہ آپ کو، اللہ کی نافرمانی سے جو جذبہ دور رکھے وہ حیا ہے، اور جو جذبہ یا وہ صرف جو اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کرے، گناہوں پہ لگائے، وہ بے حیائی ہے، وہ بے غیرتی ہے، وہ بے حمیدی ہے۔ تو آج اندازہ کر لیں، ہم لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا کہ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، کیونکہ تنہائی میں وہ کس سے ڈرتا ہے، کس سے حیا کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ مومن کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جہاں وہ لوگوں کی محفل میں بیٹھا شرماتا ہے، یار لوگ دیکھ لیں تو کیا کہیں گے، وہیں تنہائی میں جا کر وہ یہ سوچتا ہے اللہ مجھ سے تو دیکھ ہی رہا ہے، لوگ دیکھیں گے تب نا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تو سے بخوبی واقف ہے، وہ تو علیم بذات صدور ہے، تمہارے دلوں میں خیال بعد میں ہوتا ہے، پہلے اللہ جان لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز میں ہم نے ایک لفظ کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، یہی کہا ہم نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ جو میں نے تعریف کی تو نے سنی، جو میں تعریف کروں گا تو وہ سنے گا،
لیکن اللہ کیا کہتا ہے نہیں تو تعریف ابھی بعد میں کرتا ہے، میں پہلے سن لیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تو نے تعریف بھی کیا کرنی ہے۔ اللہ اکبر، سمیع اللہ، میں سن لیتا ہوں جو تو تعریف کرے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ یہ اللہ کی صفت ہے، بندہ بولتا ہے اللہ تب سنتا ہے، میرا مالک وہ ہے ابھی بولتے ہی نہیں، دل میں خیال کرنا ہوتا ہے اللہ کو پہلے جانتا ہے، تو پھر وہ سب سے زیادہ اللہ سے حیا کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، معلوم یہ ہوا نیک اعمال کرنا حیا کی قسم ہے، گناہ سے بچنا حیا ہے۔ سب سے پہلے حیا کی تعریف یہ سمجھ لیں، توحید حیا کی قسم ہے، نبی کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری حیا کی قسم ہے۔ مومن کے اندر یہ بھی حیا ہے جب اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی مخالفت کرے، حدیث کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات پہ عمل نہیں کرنا، یہ بھی اس کی حیا ہے کہ رسول اللہ کا عمل آ گیا ہے، رسول اللہ کی حدیث سے میری کیا ضرورت ہے کہ اب میں یہ بات کروں۔ شادی کے موقع پر وہ حیا کرے گا کہ ایک طرف رواج ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک طرف محمد کا راج ہے، ایک طرف لوگوں کا رواج ہے، میں جب اس کی بات مانیں گی تو ہاں اس کا جذبہ، اس کی حیا اس کو مجبور کرے گی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلوں گا، لوگوں کے رواج کو چھوڑ دوں گا۔ ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت نہیں ہو سکتی، یہ حیا ہے۔